السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، کیا حال چال؟ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی امید کی کرن لے کے، ایک نئی بات لے کے، ایک نیا انداز لے کے جناب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور جو میں نے قرآن پاک کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان الصلاۃ، کہ بے شک میری نماز، ونسکی ومحیای ومماتی، اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ کے لیے، مطلب میری تمام عبادات جو ہیں وہ صرف ایک اکیلے اللہ کے لیے ہیں، اور میری زندگی اور میری موت، میری قربانی اور میری نماز۔ زندگی اور موت، آج کا ہمارا موضوع ہے زندگی اور موت۔ زندگی اور موت کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ آج کا ہمارا موضوع ہے زندگی اور موت کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اکثر لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، بہت سے فلسفرز نے اور سائنٹسٹس نے اور بہت سے دنیا کے دانشوروں نے اس کے بارے میں لکھا اور کہا اور سوچا اور سنا، اشعار لکھے گئے، شعراء نے لکھا، پوئٹری لکھی گئی، لٹریچر لکھا گیا، ادب لکھا گیا۔ لیکن اگر آپ اس کو حقیقت میں سمجھنا چاہتے ہیں کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے، اگر آپ حقیقت میں اس کو سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ سمجھنا چاہتے ہیں اور آپ کو اگر یقین ہے، تو آپ صرف ایک چھوٹی سی قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ ملک 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، سورہ ملک، اس کی دوسری آیت، اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ لوگوں میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے۔ تبارک اللہ جی، 29واں پارہ ہے، اس کی سورت جو ہے پہلی سورت کی دوسری آیت۔ تو زندگی اور موت کو جو پیدا کرنے والا ہے، اس کا جو خالق و مالک ہے، اس کا مقصد زندگی اور موت کو پیدا کرنا صرف ہمارے اعمال کو دیکھنا ہے کہ ہم میں سے کون سا شخص اچھا عمل کرتا ہے اور کون سا شخص برا عمل کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ اس دنیا میں انسانوں کو بھیجتے ہیں، اور انسانوں کو سدھارنے کے لیے انبیاء کو بھیجتے ہیں، اور انسانوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو بھیجا، اور شیطانوں کا جو سردار ہے جن، وہ ابلیس ہے۔ شیاطین، جن جو ہے ابلیس، اس کے جو ساتھی ہیں وہ انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ زندگی جو آپ کو ملی ہوئی ہے، مجھے ملی ہوئی ہے، اس کا مقصد ایک ہے کہ ہم اچھے عمل کریں اور برے عمل نہ کریں۔ اب اچھے عمل کرنے سے کیا ملے گا؟ اچھے عمل کرنے سے جنت ملے گی، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ملتا ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم اچھے عمل کریں گے تو اس دنیا میں بھی ہم خوش رہیں گے، اس دنیا میں بھی ایک جنت ہے اور ایک جہنم۔ اچھے اعمال کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کو اس دنیا میں بھی خوشی، راحت، چین، سکون، امن ملے گا، فلاح و بہبود ملے گی، کامیابی ملے گی، عزت ملے گی، ناموری ملے گی۔ اور جو لوگ اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو ناکامی، نامرادی، ذلت۔ نمرود، فرعون، قارون، حامان، شداد، ابو جہل، یہ بڑے بڑے لوگ تھے، بہت بڑے بڑے لوگ تھے۔ کسی کے پاس بڑی حکومت تھی تو کسی کے پاس بڑی دولت تھی، تو کسی کے بیٹے بہت زیادہ تھے، تو کسی کے پاس زمینیں جائیدادیں بہت تھیں۔ ہر قسم کی طاقت، قوت، زمینی وسائل ان کے پاس تھے، لیکن یہ لوگ ناکام ہوئے، نامراد ہوئے، ذلیل و خوار اور رسوا ہوئے، اور کامیاب ان کے مد مقابل ہوئے جو کہ بظاہر زمینی اسباب کے لحاظ سے کمزور تھے، طاقتور نہیں تھے۔ یہ زندگی اور موت کا فلسفہ اس شخص سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں جس کے بہت سے لوگ فوت ہوئے ہوں اور اس نے صبر کیا ہو، اور صبر کر کے، محنت کر کے اس نے اپنے آپ کو کامیاب کیا۔ تو جن لوگوں کی اولاد ہوتی ہے اور اولاد ہو کے ان کی فوت ہو جاتی ہے، ان کے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو آزمائش بنایا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں،
اگر کسی کو بیٹا دیتا ہوں تو کیا کرتا ہے؟ لے لیتا ہوں تو کیا کرتا ہے؟ بیٹی دیتا ہوں تو کیا کرتا ہے؟ لے لیتا ہوں تو کیا کرتا ہے؟ کبھی زندگی اور موت کا ڈائریکٹلی اس انسان کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے اور کبھی اس کے ذریعے دوسرے لوگوں کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. دونوں لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد کے تحفے سے نوازتا ہے اور پھر اس سے لے لیتا ہے. وہ دیکھتا ہے جب میں نے دیا تھا تو اس نے کیا کیا، میرا شکر ادا کیا نہیں کیا، شاکر بنا کہ پہلے جو نمازیں پڑھ رہا تھا وہ بھی چھوڑ دی، اور جب لے لیا تو اس نے کیا کیا، کیا میرے احکامات کو مانا، میری باتوں کو مانا، میری آیات کو مانا، میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ یہ شخص چلا؟ کیا اس شخص نے سمجھا اور جانا کہ کامیابی اور کامرانی کس میں؟ جب اولاد نہیں ہوتی لوگ دعائیں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں. جب اولاد اللہ دے دیتا ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ جب اللہ لے لیتا ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ تو یہ زندگی اور موت کا جو فلسفہ ہے، میں اس میں سائنٹیفک بحث میں اس وقت نہیں پڑھ رہا. میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی اور موت آپ کے اعمال کو دیکھنے کے لیے بنائی. اگر آپ اچھے عمل کریں گے تو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. اگر آپ برے عمل کریں گے دنیا میں بھی نقصان ہوگا، آخرت میں بھی نقصان ہوگا. تو یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ٹیسٹ کے لیے دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک امتحان کے لیے دی. یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجوائمنٹ کے لیے نہیں دی. یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے نہیں دی کہ آپ بے راہ روی پہ چلیں. یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے نہیں دی کہ آپ بغیر سوچے سمجھے جو آپ کا دل کرے آپ وہ کریں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت اور زمانے میں انبیاء کو بھیج کے گائیڈ لائن دی، ہدایات جاری کی، قوانین، شریعت، اصولوں کو نازل کیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. خالق کی طرف سے احکامات آتے رہے، عمل کرنے والے عمل کرتے رہے، لاپرواہیاں کرنے والے لاپرواہیاں کرتے رہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری بہنوں، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں. میں آپ کو یہ نصیحت کروں گا کہ اس زندگی کو اس رستے پہ گزاریں کہ جس نے یہ زندگی بنائی ہے، جو اس نے کہا اس کی مانیں. اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کی مانتے ہیں، اگر آپ انگلش میں فیل ہوتے ہیں تو انگلش کے ٹیچر کی مانتے ہیں، اگر آپ کاروبار میں ناکام ہوتے ہیں تو جو لوگ کاروبار میں کامیاب ہیں ان سے جا کے سیکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. تو جس ذات نے آپ کو یہ زندگی دی ہے، یہ زندگی آپ اس کی مرضی سے کیوں نہیں گزارتے؟ جس نے آپ کو بنایا، جس نے ساری کائنات کو بنایا، اگر آپ اس کی بات کو مانیں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے، کبھی نامراد نہیں ہو سکتے. آج کے زمانے میں ہر شخص چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن کامیاب وہی ہے جو اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے، جو رسول کے راستے پہ چل رہا ہے. جو شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے وہ ناکام ہے. بظاہر اگر دنیاوی اسباب سے وہ آپ کو کامیابی کیوں نہ نظر آئے، دنیاوی اسباب کے لحاظ سے وہ شخص آپ کو جتنا مرضی کامیاب نظر آئے، لیکن اصل میں وہ شخص ناکام ہے. کیونکہ اللہ تبارک اسم تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ ناکام ہے، تو اس لیے وہ شخص ناکام ہے. تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے، ہم سب کو بھی محنت کرنی چاہیے. اور یہ مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے. صرف آپ نے اپنی روٹین کو بدلنا ہے. آپ لیٹ اٹھتے ہیں جلدی اٹھیں، فجر پڑھیں. آپ لیٹ سوتے ہیں آپ جلدی سوئیں. آپ صبح اٹھ کے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اس میں تلاوت قرآن پاک کریں. آپ فارغ وقت میں فضول باتیں کرتے ہیں، دوستوں کو قرآن کی آیت کا ترجمہ سینڈ کر دیں، کسی حدیث کا ترجمہ سینڈ کر دیں. لیکن کوشش کریں قرآن و حدیث ہی سینڈ کریں. فضول باتیں، بے تکی باتیں، من گھڑت کہانیاں، قصے، فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ یہ کر لیں، ان چیزوں سے بچیں. لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے لوگ زیادہ تر قصے کہانیوں پہ زیادہ یقین کرتے ہیں. ان کو بتایا جائے کہ میرے بھائی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، اس پہ آپ عمل کریں آپ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، اس پہ نہیں عمل کریں. آپ ان کو کوئی قصہ سنا دیں، فلاں جگہ پہ ایک شخص گیا جی اس نے اس طرح کیا اور اس کے ساتھ اس طرح ہو گیا، اس کو یہ چیز مل گئی، اس کو مان لیں گے. دو چار بندے اس کو سنا دیں، آگے اس کو بتا دیں کہ بھئی آپ یہ کریں وہ کریں، اس طرح ہو جائے گا اس طرح ہو جائے گا، میں نے اس طرح کیا تھا مجھے یہ انعام مل گیا، میری یہ لاٹری نکل آئی، لوگ اس کو مان لیتے ہیں. لیکن جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ میرے بھائی حدیث میں یہ ذکر آتا ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ نے یہ دعا بتائی، اس کو نہیں مانتے.
تو میرے بھائی اور میرے دوستوں، زندگی اور موت کے فلسفے کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن پاک سے سمجھیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سمجھیں، اور انہی الفاظ اور باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔